میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جنت ایک مکان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ جنت ایک مکان ہے، اللہ کریم نے اسے کس کے لیے بنایا؟ ایمان والوں کے لیے بنایا، اور اس میں وہ نعمتیں اللہ کریم نے عطا فرمائی ہیں کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ جو کوئی مثال یا اس کی تعریف کے طور پر دی گئی ہے، مثال یا اس کی تعریف دی جائے صرف سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ، دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ بھی کوئی مناسبت نہیں ہے۔ ایسی ہے اللہ کی جنت۔ جنت کی کیا بات ہے؟ جنت کی کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے، زمین سے آسمان تک روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے، اور چاند سورج کی روشنی جاتی رہے، ایسی ہے جنت کی عورت۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین اور آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے خلائق فتنے میں پڑ جائیں، مخلوق۔ اگر اپنا ظاہر کرے، اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے سورج ایسا ہو جائے جیسے کہ آفتاب کے سامنے چراغ ہوتا ہے۔ یہ جنت کی جو حور ہے نا، یہ اس کے دوپٹے کی خوبصورتی اور دوپٹے کی روشنی اور اس کی چمک دمک کی بات ہے۔ اور اگر جنت کی کوئی ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو آسمان اور زمین اس سے آراستہ ہو جائیں، اور جنتی کنگن ظاہر ہو تو آفتاب کی روشنی مٹا دے، ایسا ہے جنتی کنگن۔ جنت کی اتنی جگہ جس میں کوڑا چابک رکھ سکے دنیا اور جو کچھ اس میں، وہ سب سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جنت ایمان والوں کے لیے بنائی ہے۔ جنت کتنی وسیع ہے، اس کی وسعت کتنی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کا پیارا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی جانے۔ لیکن کتابوں میں جو باتیں کچھ لکھی ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں میں
جو فاصلہ ہے، مسافت ہے، وہ زمین اور آسمان کے جو درمیان ہے نا، ایسی مسافت ہے. اس درجے کی کیا مسافت ہے؟ جو ایک درجہ ہے اس کا اپنا فاصلہ کتنا ہے؟ اس کے متعلق کوئی روایت خیال میں نہیں. البتہ ایک حدیث جو ترمذی کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجے میں ہو تو سب کے لیے وسیع ہو جائے. اتنی جنت کا یہ ایک درجہ، تمام عالم گویا کہ ایک درجے میں آئے تو بھی وہ ایک درجہ وسیع ہو جائے. جنت میں ایک درخت ہے جس کا سایہ 100 برس تک تیز گھوڑے پر سوار چلتا رہے تو ختم نہ ہو، اتنا اس درخت کا سایہ ہے. 100 برس تک تیز گھوڑے پر سوار، یعنی ایک تیز رفتار گھوڑا 100 برس تک دوڑتا رہے. سوچئے 100 برس تک دوڑتے دوڑتے کہاں پہنچے گا، تب بھی اس درخت کا سایہ ختم نہ ہو. جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی راہ ہوگی. یہ جنت کے دروازوں کی کیفیت ہوگی. پھر بھی حال یہ ہوگا کہ جانے والوں کی اس قدر کثرت ہوگی کہ کندھے سے کندھا، شولڈر سے شولڈر یہ چھیل رہا ہوگا. ایسا ازدحام ہوگا، بھیڑ لگی ہوگی. اچھا پھر یہ کہ بھیڑ بھی اتنی کہ جو دروازے ہیں نا، ان دروازوں سے بھی چڑھ چڑھانے کی آوازیں آئیں گی. اتنا ہجوم ہوگا جنت کی طرف. انشاءاللہ جائیں گے، انشاءاللہ جائیں گے، انشاءاللہ جائیں گے، انشاءاللہ ضرور ضرور جائیں گے. محبوب کے صدقے میں جائیں گے، اللہ کی رحمت سے جائیں گے، اور انشاءاللہ سرکار کا پڑوس پائیں گے. اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی. اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی. کاش محلے میں جگہ اب اس میں قسم قسم کے جواہر کے محل ہیں. جنت میں طرح طرح کے جواہر کے محل ہیں. جواہر اب کس کو کیا نام دوں؟ ڈائمنڈ نام دوں؟ کیا نام دوں اس کو؟ اس کے محل ہیں ایسے صاف شفاف کہ اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے دکھائی دیتا ہے. جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہوں گی. تصور کرو یار. چلو تو اب کیا تصور بھی کر سکتے، کسی دل میں تو خیال بھی نہیں گزرا. یعنی جنت کے محل، قسم قسم کے محل جواہر کے، اور ہیں ایسے کہ اندر سے باہر کا، باہر کا اندر سے نظر آئے. سمجھ رہے؟ باہر کا اندر سے، اندر کا باہر سے نظر آئے. کیفیت یہ ہے کہ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں. آئے آئے سچ فرمایا. نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل پہ اس کا خیال گزرا. انشاءاللہ جنت ملے گی، انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا. گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا. خدا دن خیر سے لائے لائے، خدا دن خیر سے لائے. سخی کے گھر ضیافت کا. جنتیوں کی دعوت ہوگی، جنتیوں کی دعوت کی جائے گی. اور پتہ ہے کیا کھلایا جائے گا؟ مچھلی کی جو کلیجی ہے نا،
مچھلی کی کلیجی کے کنارے سے جنتیوں کی دعوت کی جائے گی. یعنی مچھلی کی کلیجی اور کلیجی کا بھی کیا کنارہ, اس کنارے کی دعوت جنتیوں کی جائے گی. اس مچھلی وہ کس کلیجی اور اس کے کنارے کا عالم کیا ہوگا, انشاءاللہ جب کھائیں گے تو بتائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. مزید سناؤ, آئے آئے جنت کی باتیں سننے میں اتنا مزہ آتا ہے, جنت کا عالم کیا ہوگا. ایک اینٹ سونے کی, ایک چاندی کی, زمین زعفران کی, کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت. اور ایک روایت میں کہ جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے. جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے, اینٹ اور موتی کی. ہم نے تو یہاں موتی دیکھا ہے نا, وہاں ایک اینٹ سفید موتی کی ہے, ایک یاقوت سرخ کی, ایک زبرجد سبز کی, اور مشک کا گاڑا ہے, اور گھاس کی جگہ زعفران ہے, موتی کی کنکریاں اور عنبر کی مٹی. جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی 60 میل ہے. جنت میں 4 دریا ہیں, ایک پانی کا, دوسرا دودھ کا, تیسرا شہد کا, چوتھا شراب کا. پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک مکان میں جا رہی ہیں. سوچو تو صحیح یار, ان میں سے ہر ایک نہریں نکل کر کہاں ہر ایک کے مکان میں جا رہی ہیں. وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں, زمین کے اوپر روا ہے. نہروں کا ایک کنارہ موتی کا, دوسرا یاقوت کا, اور نہروں کی زمین خالص مشک کی ہے. وہاں کی شراب دنیا کی سی نہیں جس میں بدبو اور کرواہٹ اور نشہ ہوتا ہے, وہ پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں. نہیں نہیں, یہاں تو شراب پینے والے بے عقل آپے سے باہر وہ بے ہدا بکتے رہتے ہیں. وہ جنت کی شراب, وہ پاک شراب, ان سب باتوں سے پاک اور صاف ہے. جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے, جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا. اگر کسی پرندے کو دیکھ کر اس کے گوشت کھانے کو جی ہو تو اس وقت بھنا ہوا ان کے سامنے آ جائے گا. جنت میں جائیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ جنت میں جائیں گے, انشاءاللہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. پڑوسی خلد میں عطار کو اپنا بنا لیجئے, جہاں ہے اتنے احسان اور احسان یا رسول اللہ. اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو کوزے, پیالے جس کو کوزے, اب وہاں کے کوزے جنتی کیسے ہوں گے دیکھیں گے تو بتائیں گے انشاءاللہ. تو وہاں ان کی خواہش ہوگی نا تو وہ پانی وغیرہ کی تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے. ان میں ٹھیک اندازے کے مطابق پانی, دودھ, شراب اور شہد ہوگا کہ ان کی خواہش سے ایک قطرہ نہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا. اوئے ہوئے کیا جنت کی نعمت ہے. جب پینے کے بعد خود بخود جہاں سے آئے تھے وہاں چلے جائیں گے. وہاں نجاست, گندگی, پیشاب وغیرہ, تھوک, ریٹ, کان کا میل, بدن کا میل, یہ ہوگا ہی نہیں. کھانا بھی کھائیں گے, پانی بھی پئیں گے, پھر کیا ہوگا, ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی اور خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا, سب کھانا ہضم ہو جائے گا. جنت میں جائیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ جنت میں جائیں گے, انشاءاللہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. اب سب کھانا ہضم ہو جائے گا اور ڈکار اور پسینے سے پتہ ہے کیا آئے گی, مشک کی خوشبو نکلے گی. ہر شخص کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے وغیرہ کی طاقت دی جائے گی.
ہر وقت زبان سے تسبیح و تکبیر با قصد اور بلا قصد مثل سانس کے جاری ہوگی. یعنی قصد یعنی چاہ کر یا نہ چاہ کر بھی سانس مثل جیسے سانس آ رہی ہے نا, آپ سانس آئی رہی ہے, ہم قصد بلا قصد جیسی بھی جس کیفیت میں سانس آئی رہی ہے, اسی طرح جس طرح سانس آ رہی ہے نا, مثل کا لفظ ہے لکھا ہے. تو ہر وقت زبان سے تسبیح و تکبیر اللہ کی پاکی اور بلندی اس طرح جاری ہوگی. کم سے کم ہر شخص کے سرہانے عموماً کہتے ہیں آپ کے سر پر یا سر کے پاس, کم سے کم ہر شخص کے سرانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے. خادموں میں ہر ایک کے ایک ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ پہ سونے کا, اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی. جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوتی چلی جائے گی. ہم تو ایک کھانا کھاتے پیٹ بھر جاتا ہے, لذیذ سے لذیذ کھانا کھائے کتنا کھائیں گے, مگر وہاں پر لذت ختم نہیں ہوگی, لذت بڑھتی چلی جائے گی. ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے, ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے, ہر مزہ دوسرے مزے سے الگ ہوگا اور محسوس ہوگا. یہاں تو ہے نا کہ ایک مٹھائی ہم لیتے ہیں, 10 رنگ کی مٹھائی لیتے ہیں, جب کھاتے ہیں تو رنگ الگ الگ ہوتا ہے, مٹھائی کا ذائقہ تو ایک ہی ہوتا ہے. 4 رنگ کی مٹھائی اٹھائی, پیلا رنگ بھی ہے تو گلابی رنگ بھی ہے تو لال رنگ بھی ہے, سارے سفید رنگ ہے, 4 رنگ کی مٹھائی لی, کھائی تو رنگ الگ تھا, ذائقہ ایک تھا. یہ ایسے ہی سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا مطلب ہمارے ذہن کی طرف جائے کہ 70 یعنی کہ ایک پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت, جتنا کھانا کھائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی, اور ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے. اور مزے کیسے ہوں گے کہ ایک مزہ دوسرے مزے سے الگ, اور محسوس ہوگا کہ ہاں واقعی یہ 70 مزے ہیں, ذائقہ محسوس کریں گے ہم. ایک کا احساس دوسرے سے وہ رکاوٹ نہیں ہوگا. جنتیوں کے نہ لباس پرانے پڑیں گے نہ ان کی جوانی فنا ہوگی. پہلا گروہ جو جنت پہ جائے گا ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند. دوسرا گروہ جیسے کوئی نہایت روشن ستارہ. جنتی سب ایک دل ہوں گے, ان کی آپس میں کوئی اختلاف و بغض نہ ہوگا. ان میں ہر ایک کو حور عین میں کم سے کم 2 بیبیاں ایسی ملیں گی کہ 70 جوڑے پہنے ہوں گی, پھر بھی ان لباسوں اور گوشت کے باہر سے ان کی پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا. ایسی حسین و جمیل یہ حور عین جنتیوں کو ملیں گی. اور ایسا مطلب کہ وہ دکھائی دے گا جیسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے. اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یاقوت سے تشبیہ دی, اور یاقوت میں سوراخ کر کے اگر ڈور ڈالی جائے, دھاگا ڈالا جائے تو باہر سے دکھائی دے گا. آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخسار میں آئینے سے بھی زیادہ صاف دیکھے گا. یعنی جو حور عین تو بیبیاں ملیں گی یہ ایسی ہوگی کہ ان کے چہرے میں آدمی اپنا چہرہ ایسے دیکھے گا جو آئینے سے بھی زیادہ واضح ہوگا. ان کے چہرے کیسے ہوں گے, ان کی رنگت کیسی ہوگی, ان کا حسن و جمال کیسا ہوگا, ہائے ہائے. اور اس پر ادنا درجے کا جو موتی ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک روشن کر دے. یہ حوریں ہیں, یہ جنتی حور عین کا بیان ہے جو ان جنتیوں کو ملیں گی. اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو جو دیکھے بے ہوش ہو جائے, اور لوگوں کی نگاہیں اس کو برداشت نہ کر سکیں. مرد جب اس کے پاس جائے گا اسے ہر بار کنواری پائے گا, اور اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دے تو اس کی تھوک سے شیرینی کی یعنی اس کی تھوک اتنی میٹھی ہوگی کہ اس کی وجہ سے سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے گا. ایک روایت میں کہ اگر جنت کی عورت سانس سمندر میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے گا. جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرہانے اور پائنتی یعنی سر اور پاؤں کے پاس 2 حوریں نہایت اچھی آواز سے گائیں گی, مگر ان کا گانا یہ شیطانی موسیقی اور یہ شیطانی جو گانے ہوتے ہیں نا یہ نہیں ہوگا.
شیطانی مزامیر جو مزامیر کہتے ہیں موسیقی، بلکہ اللہ کی حمد و پاکی ہوگا. وہ ایسی خوش زبردست آواز ان کی ہوں گی کہ مخلوق نے ویسی آواز کبھی نہ سنی ہوگی. اور یہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، کبھی نہ مریں گی، ہم چین والی ہیں، کبھی تکلیفیں نہ پڑیں گی، ہم راضی ہیں، ناراض نہ ہوں گی. مبارکباد اس کے لیے جو ہمارا اور ہم اس کے ہوں. سر کے بال پلکوں کے اور بھوؤں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں کوئی بال نہ ہوں گے. سب بے ریش، یعنی بے ریش، ریش کہتے ہیں داڑھی کو، سب بے ریش ہوں گے. سرمگی آنکھیں 30 برس کی عمر کے معلوم ہوں گے، کبھی اس سے زیادہ معلوم نہ ہوں گے. ادنا جنتی کے لیے 80,000 خادم، 72 بیبیاں یعنی 72 بیبیاں، 80,000 خادم ادنا جنتی کے لیے ہوں گے. اور ان کو ایسے تاج ملیں گے کہ اس میں کا ادنا موتی مشرق و مغرب کے درمیان روشن کر دے گا. اور اگر مسلمان اولاد کی خواہش کرے تو اس کا حمل اور وضع اور پوری عمر یعنی 30 سال کی خواہش کرتے ہی ایک ساتھ میں ہو جائے گی. جنت میں نیند نہیں کہ نیند ایک قسم کی موت ہے، اور جنت میں موت نہیں. جنتی جب جنت میں جائیں گے ہر ایک اپنے اعمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا، اور اس کے فضل کی کوئی یعنی اللہ کے فضل کی کوئی حد نہیں. پھر انہیں دنیا کے ایک ہفتے کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی. دنیا کے ایک ہفتے کی مقدار کے بعد جنتیوں کو اجازت دی جائے گی. کس چیز کی اجازت دی جائے گی؟ یعنی ایک ہفتے کی مقدار کے بعد جنتیوں کو اس بات کی اجازت دی جائے گی کہ اپنے رب کا دیدار کر لیں. اور عرش الہی ظاہر ہوگا. رب عز و جل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ پر تجلی فرمائے گا، اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے. نور کے ممبر، موتی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، زبرجد کے ممبر، سونے کے ممبر، چاندی کے ممبر. اور ان میں کا ادنا مشک و کافور کے ٹیلے پر بیٹھا ہوگا، اور ان میں ادنا کوئی نہیں. اپنے گمان میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھیں گے. اور خدا کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے، کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے دیکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتا. کروڑوں لوگ مل کر بھی اگر دیکھنا چاہیں تو کوئی کسی کے لیے رکاوٹ نہیں ہو سکتا. اور اللہ ہر ایک پر تجلی فرمائے گا. اللہ ہر ایک پر تجلی فرمائے گا. ان میں سے کسی کو فرمائے گا، اے فلاں بن فلاں، تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا ایسا کیا تھا؟ دنیا کے بعض اس کو گناہ یاد دلائے جائیں گے. بندہ عرض کرے گا تو اے رب کیا تو نے مجھے بخش نہ دیا؟ فرمائے گا ہاں، میری مغفرت کی وسعت ہی کی وجہ سے تو اس مرتبے کو پہنچا. وہ سب اسی حالت میں ہوں گے کہ بادل چھائے گا، ابر چھائے گا، اور ان پر خوشبو برسائے گا کہ اس جیسی خوشبو ان لوگوں نے کبھی نہ پائی تھی. اور اللہ کریم ارشاد فرمائے گا جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کر رکھی ہے، جو چاہو لو. پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے جس سے فرشتے گھیرے ہوئے ہوں گے. اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ کسی دل پر اس کا خیال خطرہ گزرا. اس میں سے جو چاہیں گے اس کے ساتھ کر دی جائے گی. خرید و فروخت نہ ہوگی، اور جنتی اس بازار میں ایک دوسرے سے ملیں گے. چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا، اس کا لباس پسند کرے گا. اس چھوٹے مرتبے بڑے مرتبے والے سے ملے، اس کا لباس پسند کرے گا. جیسے لباس پسند کرے گا نا،
تو اب بھی جیسے گفتگو ابھی ختم بھی نہ ہوئی ہوگی کہ وہ خیال کرے گا کہ میرا لباس اس سے اچھا ہے. یہ پتہ ہے کیوں ہوگا؟ یہ اس وجہ سے ہوگا کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں. جنت میں کسی کے لیے غم نہیں. پھر وہاں سے اپنے اپنے مکانوں کو واپس آئیں گے. ان کی بیویاں استقبال کریں گی, مبارکباد دے کر کہیں گی آپ واپس ہوئے اور آپ کا جمال پہلے سے زیادہ بڑھ چکا ہے. جواب دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بیٹھنا ہمیں نصیب ہوا تھا تو ہمیں ایسا ہی سزاوار ہے. جنتی باہم ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا. اور ایک روایت میں ہے کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجے کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے. ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جائیں گے. سب سے کم درجے کا جو جنتی ہے اس کے باغات و بیبیاں و نعیم و خدام اور تک 1000 برس کی مسافت تک ہوں گے. اور ان میں اللہ کے نزدیک سب میں معزز وہ ہے جو اللہ کے وجہ کریم کے دیدار سے ہر صبح و شام مشرف ہوگا. کیا نصیب والا ہوگا وہ جنتی. جب جنتی جنت میں جا لیں گے, یعنی جنتی جنت میں چلے گئے, اللہ کریم ان سے فرمائے گا کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ عرض کریں گے تو نے ہمارے منہ روشن کیے مولا, جنت میں داخل کیا, جہنم سے نجات دی. مخلوق پر پردہ اٹھ جائے گا تو دیدار الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہ ملے گی. سبحان اللہ. اللہ کریم ہم سب کو جنت عطا فرماتے. اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, میں نے کیا باتیں بیان کی ابھی؟ لباس, جنت کی حوریں, جنت کی غذائیں, جنت کا مشروب, جنت کے محلات, جنت کے مکان, جنت کی نہریں, ہے نا, اس طرح کی چیزیں بیان کی. جنت کی سواریاں, جنت کے بازار ہیں, ان چیزوں کو, جنت کا لباس, کھانا پینا, پسینہ, ڈکار, مشک کی خوشبوئیں, در و دیوار جنت کے, اس طرح کی چیزیں بیان کی. اور یہ بیان ہے, میں نے باہر شریعت حصہ اول سے آپ کو دیکھ کر تقریباً وہیں سے میں نے بیان کیا. یہ ہے. اب غور کیجئے اللہ کریم نے کتنی پیاری پیاری نعمتیں تیار کی اور یہ ہمیں بیان کی گئی. انسان دنیا میں عورت ہے, عورت کے معاملے میں ہے, گھر بار کے معاملے میں, غذا کے معاملے میں, کھانے پینے کے معاملے میں, کپڑے وغیرہ کے معاملے میں, ہے نا. اچھا, مزامیر وہ جو یہاں کے دنیا جیسے نہیں, حور عین کا گانا جس میں اللہ کی پاکی ہوگی, اس کی تعریف بیان ہوگی, اور بہترین آواز میں کہ کبھی کسی نے مخلوق نے ایسی آواز سنی نہ ہوگی. بات سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تصور کرے, ایک ذہن پر بات لائیں جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. آج انسان گھر کی وجہ سے بھٹکتا ہے, عورت کی وجہ سے بھٹک جاتا ہے, کپڑے وغیرہ کی وجہ سے بھٹک جاتا ہے, کھانے پینے, آسائش, آسانیاں, ان تمام تر چیزوں کی وجہ سے اور اس طرح کی کئی چیزوں میں بھٹک جاتا ہے, اور جنت کے راستے کو چھوڑ کر جہنم کے راستے پر چلتا ہے تاکہ دنیا میں یہ چیزیں اس کو بن جائیں. مگر یہ نادان بھول جاتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں, کوئی اوقات نہیں. چلو اس جنت کی طرف جو اللہ نے ایمان والوں کے لیے تیار کر رکھی ہے, وہاں کے مکانات کا تصور کرو. حرام چھوڑو, گناہ چھوڑو, اجنبی عورتوں کے ساتھ تعلقات چھوڑو, یہاں کی حرام شراب چھوڑو, نشہ چھوڑو, جوئے چھوڑو, اور جنت میں جانے والے اعمال کرو. ہمیں ہمارے رب نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, ہمیں ہمارے رب نے ایمان عطا کیا ہے, اور اللہ نے ایمان والوں کے لیے جنت تیار کی ہے. ایمان والوں کے لیے جنت ہے, تو ہمیں جنت میں جانے والے اعمال کرنے ہیں. نماز پڑھنی ہے, اللہ کی عبادت کرنی ہے, اللہ نے جو حکم دیا اس پر عمل کرنا ہے, اس کے حبیب نے جو حکم دیا اس پر عمل کرنا ہے.
اللہ فرماتا ہے حبیب جو تمہیں دے وہ لے لو، جس چیز سے روکے اسے رک جاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس چیز سے روکا اسے رک جاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس چیز کے کرنے کا حکم دیا وہ کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا تو وہ تمہیں ایمان کی سلامتی دے گا، اور ایمان کی جو سلامتی کے ساتھ دنیا سے جائے گا اللہ کریم اس کو جنت دے گا، اس کو جنت ملے گی، جنت کی نعمتیں ملیں گی۔ بلکہ ہم یہ سوچیں کہ سب سے زیادہ معزز ترین کون ہوگا اللہ کے نزدیک، جو صبح و شام اللہ کریم کے وجہ کریم کے دیدار سے مشرف ہوگا، وہ کون ہوگا جنتی؟ کیا مقام ہوگا؟ آج دنیا میں بندہ اسٹیٹس کے لیے، مقام کے لیے، گریڈز کے لیے، پوسٹ کے لیے، بہتر سے بہتر لوکیشن کے لیے، مکان کے لیے، اچھے گھر کے لیے بندہ جستجو کرتا ہے، اور اس معاملے میں یہ اپنے رب کی رضا کو دیکھتا نہیں ہے۔ شادی کرتا ہے تو اس کو اپنے رب کی رضا یاد نہیں آتی، اولاد ہوتی ہے رب کی رضا یاد نہیں آتی، یہ مکان بناتا ہے رب کی رضا یاد نہیں آتی، یہ کماتا ہے رب کی رضا یاد نہیں آتی، یہ لباس پہنتا ہے رب کی رضا یاد نہیں آتی، یہ دیکھتا ہے کہ میں کیسا لگ رہا ہوں، یہ نہیں دیکھتا کہ میں اپنے رب کو اچھا لگ رہا ہوں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ میں اپنے رب کے لیے کروں، میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کروں، کہ جنت تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ملے گی، آپ کی شفاعت کے صدقے میں ملے گی۔ اللہ اس سے راضی ہوگا جس سے پیارے مصطفیٰ راضی ہوں گے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی، چاہت رسول کی جنت میں لے کے جائے گی، سنت رسول کی جنت میں لے کے جائے گی، سنت رسول کی۔ آؤ نا رسول پاک کی سنت پر عمل کرتے ہیں جن کے صدقے میں جنت ملے گی، اور اتنا راضی کرے اپنے پیارے حبیب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ بس آقا ہمیں جنت میں اپنا پڑوس دلا دے، بس آقا کا پڑوس مل جائے۔ اور دیکھو جنت میں غم نہیں ہے۔ آج ہم کسی کی گاڑی دیکھتے تو حسرت ہوتی ہے، تو ہماری گاڑی ایسی تھوڑی ہو جاتی ہے۔ ہم کسی کا گھر دیکھتے تو حسرت ہوتی ہے، ہمارا گھر اچھا تھوڑی ہو جاتا ہے۔ کسی کا لباس دیکھتے حسرت ہوتی ہے، ہمارا لباس تھوڑی اچھا ہو جاتا ہے، ہماری سوچ تھوڑی بدل جاتی ہے کہ نہیں میرا لباس اچھا ہے۔ نہیں، یہاں غم سے نڈھال، غموں میں چور، دنیا کے پیچھے پاگل ہیں۔ آج ہم دنیا کے پیچھے پاگل ہیں، نمازیں چھوڑتے دنیا کے چکر میں، عبادت چھوڑ دی دنیا کے چکر میں۔ اور دنیا کے طور پر میں بیان کروں تو مال کے چکر میں، عورت کے چکر میں، لڑکیوں کے چکر میں، بے شرمی کے چکر میں، فیشن کے چکر میں، گانے باجوں کے چکر میں۔ ارے چھوڑو یہاں کا گانا باجا، چھوڑو یہاں کی فلمیں ڈرامے، چھوڑو یہاں کی شراب، جنت کی پاکیزہ شراب پیئیں گے۔ آقا کے دستے کرم سے ہمیں کوثر کے جام بھر بھر کے پینے۔ ذرا سوچیں تو صحیح، وہاں کا پانی، وہاں کا شہد، وہاں کا دودھ، وہاں کی نہریں، کوثر ہائی ہائی انشاءاللہ پیئیں گے۔ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس کے حبیب کا ذکر کرنا ہے، گالیوں سے بچنا ہے، بد نگاہیوں سے بچنا ہے۔ یعنی جنتی جنت میں اپنے رب کا دیدار کرے گا۔ اپنی آنکھوں کو گناہ سے بچائیں۔ یہ چیزیں ہیں جو میں آج آپ تک عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ میرے میٹھے پیارے سبھیوں، ہمیں جنت چاہیے۔ بس کیا چاہیے؟ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ تو جنت میں لے جانے والے اعمال بھی تو کرنے نا، کہیں ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے ایمان، گناہوں کی وجہ سے ایمان برباد ہو جائے، کیونکہ جس کا ایمان برباد ہو گیا اس کے لیے جنت نہیں ہے۔ جنت صرف ایمان والوں کے لیے، جنت صرف ایمان والوں کے لیے۔ اور گناہ کی وجہ سے ایمان کے برباد ہونے کے واقعات کتابوں میں ڈھیر واقعات ہیں، جو ابھی میرا یہ موضوع نہیں ہے۔ آج تو بس صرف جنت ہے،
آج کیا ہے؟ جنت ہے. جنت میں آقا کا پڑوسی، جنت میں آقا کا پڑوسی بن جائے عطار الہی بن جائے ہم سب بھی الہی، بہرے رضا اور قطب مدینہ، بہرے رضا اور قطب مدینہ، یا اللہ سب مل کے بولو. جھولی بھر دے یا اللہ، میری جھولی بھر دے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. اللہ میری جولی بھر دے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، جو باطل جھوٹ بولنا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے کنارے پر ایک گھر بنایا جائے گا، اور جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑنا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے وسط بیچ میں ایک گھر بنایا جائے گا، اور جس کا اخلاق اچھا ہوگا اس کے لیے جنت کے اعلیٰ مقام میں ایک گھر بنایا جائے گا. انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، جس نے حلال کھایا اور سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا، آقا ایسے لوگ تو آپ کی امت میں بہت ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، ان قریب میرے بعد بہت سے زمانوں میں ہوں گے، تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، انشاءاللہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. ایک اور حدیث سنیے، فرمان مصطفیٰ، جنت میں مومن کا زیور وہاں تک ہوگا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے. سبحان اللہ. اور ایک اور حدیث پاک میں ہے، جنت میں اعضائے وضو تک زیور ہوں گے. سبحان اللہ. انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے. حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا. ایک اور حدیث سنیے، تم میں سے جو شخص کامل وضو کرے پھر یہ کلمہ پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. وضو کے بعد عمل کر لو. کون کون نیت کرتا ہے؟ سبحان اللہ. انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. ایک اور حدیث سنیے، جو 12 سال تک اذان دے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی، اور اس کے اذان دینے کے بدلے میں اس کے لیے روزانہ 60 نیکیاں اور ہر اقامت کے عوض 30 نیکیاں لکھی جائیں گی. سبحان اللہ. ایک اور حدیث سنیے. آپ کہیں گے میں اذان تو نہیں دے سکتا، میں مؤذن تو ہوں نہیں، کیا کروں؟ سنو، میرے پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب مؤذن اللہ اکبر کہے، تم میں سے کوئی اللہ اکبر کہے، پھر مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو وہ شخص بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے، پھر مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو وہ شخص بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہے،
پھر مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تو وہ شخص لا حول ولا قوت الا باللہ کہے. پھر مؤذن حی علی الفلاح کہے تو وہ شخص لا حول ولا قوت الا باللہ کہے. پھر جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو وہ شخص اللہ اکبر کہے. اور جب مؤذن لا الہ الا اللہ کہے یہ شخص دل سے لا الہ الا اللہ کہے تو جنت میں داخل ہوگا. جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. ایک اور حدیث سنا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو صف کے خلا گیپس، صفوں میں کتنی جگہیں ہوتی ہیں، ہم لوگ اس کی عموماً پرواہ نہیں کرتے. اب حدیث سنو، ہو سکتا ہے کہ آج سے ہمارے سوچ ہی بدل جائے. میرے پیارے مصطفیٰ فرماتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو صف کے خلا کو پور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا اور اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. ایک اور حدیث سنیے، یعنی یہ میں خاص وہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، سننے والے دیکھنے والے ناظرین سب کے سب فائدہ اٹھائیں، اس کو عادت بنائیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ پر انوار تشریف لائے تو لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے. حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا. جب میں نے آپ کے چہرے مبارک کو غور سے دیکھا اور چھان بین کی تو جان لیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں. اور پہلی بات جو میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنی وہ یہ تھی، اے لوگو سلام کو عام کرو، محتاجوں کو کھانا کھلایا کرو اور صلہ رحمی اختیار کرو، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھا کرو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. شاہ اپنی جنت میں قدموں میں رکھنا، شاہ اپنی جنت میں قدموں میں رکھنا، شاہ اپنی جنت میں قدموں میں رکھنا، شاہ اپنی جنت میں قدموں میں رکھنا. یہی عاجزانہ میری التجا ہے، یہی عاجزانہ میری التجا ہے. مالک جنت جنت کی ضمانت دے رہے ہیں. کس طرح؟ ارشاد فرما رہے ہیں تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. نمبر 1 جب بولو تو سچ بولو. نمبر 2 جب وعدہ کرو تو اسے پورا کرو. نمبر 3 جب امانت لو تو اسے ادا کرو. نمبر 4 اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو. نمبر 5 اپنی نگاہیں نیچی رکھا کرو. اور نمبر 6 اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو. جو یہ 6 چیزوں کی ضمانت دے مالک جنت پیارے مصطفیٰ اس سے جنت کی ضمانت عطا فرما رہے ہیں. انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. اللہ کی بارگاہ میں نیک اعمال کر کے اللہ کو راضی کریں گے، اس کی رضا کے لیے کریں گے، اخلاص کے ساتھ کریں گے. بہت حدیثیں ہیں. آپ رسالہ ہے مقتۃ المدینہ کا وہ لے لے، جنت کی تیاری. مقتۃ المدینہ کا رسالہ اس کا نام کیا ہے؟ اس میں جنت کا بیان بھی ہے، جنت کی نعمتوں کا بیان بھی ہے، اور کچھ حدیثیں لکھی ہیں، کچھ ایسے مدنی پھول ہیں جس کے ذریعے جنت کی بشارتیں دی گئی، جس کے میں نے چند آپ کو حدیثیں سنائی ہیں. تو اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین
بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ.